الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج ہمارا سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ نمبر 19 اس بات کے اختتام پر مکمل ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اور ہجرت کے لیے نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر 3 راتیں ٹھہرے۔ اس کی تقریباً مکمل تنظیم نبی علیہ السلام نے خود فرمائی، پورا طریقہ کار بنایا۔ اب جب کفار ڈھونڈ تھک گئے، 3 دن گزر گئے، چپا چپا انہوں نے چھان لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکلے، اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے جو چھپ کر راستے تھے اور پہاڑیوں کے راستے تھے، وہاں سے نبی علیہ السلام چھپ کر نکل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ کئی وادیاں، کئی درمیان میں راستے وہ گزرے ہیں، اور جو کہ ایسے تقریباً راستے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بالکل ویران تھے، صحرا نما، چٹیل پہاڑیاں، وادیاں، اور بالکل انہی ناموں کے ساتھ جو اس زمانے میں ان کے نام تھے، وہ آج بھی حدیثوں میں وہی نام ان کے، اور آج بھی وہاں کے جو پرانے رہنے والے لوگ ہیں ان وادیوں کے بالکل بعینی ہی وہی نام ذکر کرتے ہیں، اور یہی نام حدیثوں میں بھی آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جن راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر گزرے یا باطنی طور پر آپ گزرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام راستوں کو کیا کر دیا؟ آباد فرما دیا۔ جن راستوں سے آپ نے اعراض فرمایا، اللہ نے ان راستوں کو ویران کر دیا۔ جن راستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اللہ نے ان راستوں پر ہدایت کے چشمے پھیلا دیا، اور جن راستوں سے آپ نے اعراض فرما لیا تو وہ راستے ویران رہ گئے۔ اب یہ صورت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی، جس کو ایک شاعر نے یوں بھی کہا کہ جہاں جہاں نظر پڑی، جہاں جہاں نظر نہیں، یعنی کہ جہاں پڑی نہیں نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ یعنی کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرے، اگرچہ وہ اس وقت ویران تھے، لیکن ادھر جو ہے نا اللہ نے سحر فرما دیا، جہاں سے آپ نے اعراض کیا وہ ویران ہو گئے۔ تو یہ اس وقت بھی ہوا، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔
اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود غور کر لیں کہ جن پہاڑیوں پر آپ نے بسیرا ڈالا، غار ہیرا، جدھر آپ نے عبادت کے لیے اس غار کو جو ہے منتخب فرمایا، پھر آپ نے ہجرت کے لیے غار ثور کو منتخب فرمایا. کہتے ہیں عجیب انجینئرنگ ہے، حیرت کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں تو چلو ہمارے پاس اسکیلنگ سسٹم ہے اور ایک لائن کو دوسری کے ساتھ جوڑنے کا بالکل سیدھ میں ایک پیمانہ ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے مشینری ہے، لیکن اس دور میں تو کچھ نہیں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غار کو منتخب فرمایا. پھر مکہ میں پہاڑیاں تو بے تحاشا تھیں، آپ نے اسی غار ہیرا کی پہاڑی کو اور اسی غار کو کیوں منتخب کیا؟ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ اس غار پہ کھڑے ہو جائیں اور بالکل سیدھ میں دیکھیں تو آپ کو کعبۃ اللہ نظر آ جائے گا، اگر یہ درمیان سے ساری عمارتیں حائل نہ ہوں. کعبہ بالکل سیدھ میں سامنے نظر آئے گا. حیرت کی بات ہے، کون سی انجینئرنگ تھی؟ تو سیدھی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طے فرمایا تھا. پھر جو یہ پہاڑیاں ہیں اب دیکھیں کتنی آباد ہو گئیں، لوگ جا کے اس جگہ اس غار کے اندر اور عبادت کرنا کتنا پسند کر رہے ہیں. پھر غار ثور کو دیکھ لیں، ادھر میں نے خود بھی دیکھا دور سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا انسان ہی انسانوں کا مجمع جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے چوٹیاں جا رہی ہیں، ایک کے پیچھے ایک چوٹی، ایک سیدھ میں یوں جا رہے ہیں پہلے تو پھر یوں جا رہے ہیں، ایسے لمبی 3 میل اونچائی ہے غار ثور تک پہنچنے کے لیے. جدھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے کر چڑھے ہیں اوپر تک. جب علی سے پوچھا تھا، یہ بات ذکر ہو چکی ہے اس لیے میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، جب حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیں کہ من اعلم الناس، کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے بڑے علم والے. ورنہ لوگ تو کہتے تھے نا کہ علی بابن، علی علم الباب، علم کا باب ہے، دروازہ ہے، اور علی کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ہے سب سے بڑا علم والا. پھر پوچھا کہ اچھا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. کہا یہ کیسے دلیل؟ کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جو ہے نا علی ذرا سا جھک جاؤ، میں ذرا چڑھ کے یہ جو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بت ہے ان کو توڑ دوں ذرا. کہتے ہیں میں جھکا، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھ پر قدم رکھا ہی کہ میں نے چیخیں ماری کہ یا رسول اللہ بس کرتے ہٹ جائیں، میں تو کمر ٹوٹ جائے گی میری. میں نبی کا بوجھ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکا، اور ابو بکر وہ تھے جنہوں نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے 3 میل اوپر غار ثور تک پہنچا دیا. تو بتاؤ کون ہوا بہادر؟ یہ علی کا جواب ہے خود رضی اللہ عنہ. تو فرمانے لگے کہ ساری وہ جو ہے نا آباد ہو گئے وادیاں، سارے وہ پہاڑ آباد ہو گئے، ورنہ غار میں بھی کوئی جا کے عبادت کرتا ہے؟ لوگ جا کے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم خود گئے الحمدللہ، کیوں نہ جائیں کہ جدھر ہمارے مبارک نبی کے مدنی کے قدم شریف پڑ گئے وہ جگہ تو ہمیں جیسا حکم ہوا، خود نبی نے فرمایا کہ مجھ سے ایسی محبت کرو کہ جو تمہیں اپنے والدین سے بڑھ کر ہو، خود اپنی جان سے بڑھ کر ہو. میرے سے ایسے محبت کرنے والا کامیاب ہوگا، وہ کامل ایمان والا ہوگا. عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ تو آپ سے ابھی محبت نہیں ہے. فرمایا پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے عمر. چلے گئے ابھی اسی فکر میں 24 گھنٹے میں اپنی ویکسینیشن کر کے، یہ میں لفظ سمجھانے کے لیے کہا، کر کے آ گئے، اور یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی 1 سیکنڈ نہیں سوچوں گا. تو یہ ہے محبت کا کمال درجہ کہ جس تکلیف کے اندر بھی آپ کو مزہ آنے لگ جائے. جیسے ماں ہے نا، وہ سو رہی ہے رات پورے کئی دنوں کی جاگی ہوئی ہے، پریشان ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی گہری نیند ہے، تھکی ہاری اور سوئی، اور ادھر بچے نے نوچنا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، اور جاگی اس کو دودھ پلایا. اب بچے کو سکون آیا تو ماں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ناراض ہو جائے گی ماں بچے سے؟
کہ یہ کیا کرا ہے اس نے، تمیز نہیں ہے اس بچے کو، دودھ پیتا ہے بچہ، بلکہ ماں کو دلی تسکین اور خوشی ملے گی اس تکلیف کے اندر بھی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی محبت کرو کہ جب تمہیں پھر میرے راستے میں، تبلیغ میں اور جہاد میں پھر جب آنچ آئے نا، تکلیف ہو، تو تم پھر کیا کرو، اس میں تمہیں مزہ آئے، تکلیف پر مزہ آ جائے۔ تو فرمائے کہ اب ان ویران جگہوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، آباد کر دیا۔ پھر یہ سب واقعات جو ہیں نا، یہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اپنے نبی کے لیے منتخب شدہ ہیں، اور یہ سب کچھ خود نہیں ہو جاتا۔ جیسے بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں آج کل، کمیونسٹ قسم کے لوگ کہلاتے ہیں، ان کو دہری کہا جاتا ہے، اور جو خدا کی خدائیت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں کوئی، اور جو یہ ساری کائنات ہے یہ خود بخود بن گئی، ایک دھماکہ ہوا اور ہر چیز جو ہے نا خود ہی بن کے، آسمان دیکھیں اوپر جا کے لگ گیا، اور زمین جو ہے نا دیکھیں نیچے بجھ گئی، اور اسی طریقے سے پہاڑ اپنی اپنی جگہوں پر خود بخود سیٹ ہو گئے۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ کرے ایسے دھماکے روز ہوتے رہے، تاکہ جو ہے نا انسان کو کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے۔ تو یہ دہری ایک مذہب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہے، کمیونسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک حادثہ ہوا، تو ہم کہتے ہیں بڑا عجیب حادثہ ہے کہ یعنی کہ اس ایک گھر کے اندر جو ہے نا دھماکہ ہو اور ہر چیز جا کے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے۔ دھماکے میں کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا دھماکہ؟ تو یہ ان کا کہنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی اگر دھماکہ ہوا تھا تو زمین اوپر چلی جاتی، آسمان نیچے تو آ جاتا۔ کبھی دھماکے میں ایسا بھی تو ہو جو واقعی میں ہوتا بھی ہے، لیکن اتنے اچھے اور زبردست دھماکے تو اگر ہوں تو ادھر بھی ہو جائے، مزید ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال سورج ہے، چاند ہے، اور یہ فلک ہے، ستارے ہیں، اتنا بڑا شمسی نظام ہے، یہ سب اپنے مدار کے اندر بالکل ایکیوریٹ چل رہا ہے، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں ایک سیکنڈ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو نظام ہی درم برم ہو جائے کائنات کا، لیکن ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا سارا نظام۔ تو یہ اس ماشاءاللہ دھماکے کی برکت ہے۔ اگر ان کے مذہب کے مطابق اس کو سمجھا جائے تو یہ بات کیا ہے کہ بالکل غلط ہے، اور حق اور سچ کیا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے۔ تو اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ ہر عمل کو دیکھیں گے تو اللہ کی جانب سے وہ طے شدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فیصلہ آپ کی زندگی کا کیا ہے۔ ایسے ہی بس یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا، اور ہر ایک قدم اٹھانا اور کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو سمجھانا اور دین کی تبلیغ کرنا، یہ سارے اعمال آپ کے ایک ایک جو ہے نا وہ طے شدہ تھے۔ تبھی آپ دیکھیں جب حضرت ابی طالب کے ساتھ جو آپ کے چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو اس وقت جو ہو ایک کاہن تھا، اس نے راستے میں جب دیکھا تو اس نے ابی طالب سے کیا کہا تھا کہ آپ یہ جو بچہ ہے نا محمد جس کا آپ نام بتا رہے ہیں، اس کو تو آپ، میرا مشورہ آپ کو یہ کہ اس کو شام لے کر نہ جائیں۔ اس نے ابی طالب نے کہا بھئی کیوں؟ کہا کہ حیرت کی بات ہے، آپ مکہ سے اس کو لے کر اتنی دور تک سفر کر کے آ گئے، آپ نے ابھی تک غور نہیں کرا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اتنی سی تھوڑی سی دیر میں نے ان کو دیکھ کے سارا ماجرا سمجھ لیا کہ یہ جب چل رہے تھے تو بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کر رہے تھے، جب یہ ادھر آ کے بیٹھے ہیں تو اور ساتھی لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی طرف سایہ تھا تو درخت نے اپنے سارے پتے دیکھو وہاں سے ہٹا کے ان کے اوپر سایہ کر دیا، ادھر دھوپ ہو گئی ساری۔ یہ تو میں نے اتنی سی دیر میں غور کر لیا، آپ کیسے چچا ہیں؟ اتنا سفر کر کے آگے آپ کو یہی نہیں پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظر ہوتی ہے دیکھنے والی، ایک نظر میں جو ماہر ہوتا ہے وہ ایک نظر میں پہچان جاتا ہے، اور جو ماہر نہیں ہوتا وہ 1000 نظر ڈال لے، اس کو چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو آپ نے اتنے لمبے سفر میں، جب کہ آپ خونی رشتہ دار چچا بھی ہیں، آپ کو اتنی حقیقت سمجھ نہیں آئی جو مجھے چند لمحے میں سمجھ آ گئی ساری. تو یہی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان سرسری طور پر قرآن کی آیات سن لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ایسی سن لے جیسے کہ وہ ڈائجسٹ پڑھتا ہے، ایک کہانی کی کتاب پڑھتا ہے، تو پھر پڑھتا رہے. اس سے، اس طرح کے پڑھنے سے پھر ساری زندگی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہم تو بڑا قرآن سنتے ہیں، بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں مجلسوں میں، لیکن ہمیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو اس انداز میں نہیں سن رہے ہوتے. ہم کس مقصد سے سن رہے ہوتے ہیں؟ جی اچھی تقریر ہو جائے، اچھی مزے کی باتیں مل جائیں. ہم مقصد جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. تو ساری رات آپ دیکھیں لوگ اب کیا ہے جی، قرآن یا اسلامی کتاب کو رات میں اس وجہ سے اٹھاتے ہیں جی، کوئی اسلامی بک اٹھا لو، قرآن چلو ذکر کر لیں تاکہ نیند آ جائے. اب دیکھیں دین کو بھی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ادھر آپ بڑے بڑے چینلوں پہ اور پلیٹ فارمز پہ آپ جا کے دیکھ لیں تو کس طریقے کی لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہوتی ہیں جی، یہ قرآن کی فلانی صورت ہے، اس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی، اس صورت کو اتنی دفعہ آپ سنیں، ہینڈ فری استعمال کریں، لگائیں کان میں اور سنیں اور آپ کو مزہ آ جائے گا، اچھی نیند آ جائے گی. قرآن اس کے لیے تھا. اور یہی شخص اگر جو ہے نا ساری رات بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھ لائے اور جو ہے نا 5 مرد 5 عورتیں کہانیاں پڑھ لائے، ساری رات بیٹھا ہوا پورا موٹا ڈائجسٹ جو ہے نا اور کہانی کی کتاب، وہ ساری رات اٹھا کے لیٹ کے جو ہے نا پڑھ لائے، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی. اور جب کہ اس کو بھی پتہ ہے اس بات کی حقیقت کا، اور جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ 100% جھوٹ ہے سارا، اس میں 1% بھی کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ جی بڑی دلچسپ کہانی ہے، بڑا دلچسپ منظر چل رہا ہے اور بڑی زبردست کہانی کے پہلو ہیں اور جی بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. اب اس کے بعد کیا ہوگا، ایک سسپینس چل رہا ہے، بس بالکل جو ہے نا ایک عجیب مزہ دینے والا سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ سارا کا سارا کیا ہے، جھوٹ ہے. اور قرآن اور حدیث اور یہ حقیقت میں سارا کا سارا کیا ہے، سچ ہے. لیکن اس کو نیند کیوں آتی ہے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف آ جائے، تبھی تو نیند آ جاتی ہے. آپ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی بٹھا کر فلم دکھائیں تو بڑے سے بڑے ماشاءاللہ بڈھے سے بڈھے لوگ ہم نے خود بھی دیکھے، ایسے بالکل یوں بھی نہیں کرتے، آنکھیں بھی نہیں جھپکتے. اب تھوڑا سا قرآن سننے کے لیے بٹھا دیں تو پھر ماشاءاللہ سو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات آ گئی نا، ادھر آ گئی تو میں کر رہا ہوں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان پھر جو ہے نا اچھا کام کرنے نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، سب اللہ کی طرف سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات غار ثور میں رہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آگے مزید اپنا سفر جو ہے نا وہ شروع کرا. آپ پھر نکلیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مکہ کے راستے پر آئے نا، ہجرت کا راستہ جو پھر مکہ کا مین شاہراہ آ جاتی ہے، تو اس کو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ رو پڑے. کہتے ہیں ایسے روئے کہ آنسو جو ہے نا داڑھی سے ٹپکنے لگ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ اب یہ تو احساس کی بات ہوتی ہے نا، محبت کی بات ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے اس قدر محبت تھی. اب تو جو ایسے مسلمان ہیں ان کو تو ان جگہوں کی محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. برسوں جو ہے نا وہاں رہتے ہیں. جیسے ایک مولوی صاحب کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سعودی عرب میں ہی رہائش تھی اور میں کہیں باہر ملک کسی پاکستان آیا ہوا تھا، یہاں سے بائی روڈ میں سعودی عرب گیا. تو جس راستے سے ہم داخل ہو رہے تھے سعودی عرب کے اندر، تو پھر میقات آتی ہے، تو وہاں سے ہمیں احرام باندھنا تھا.
اب میں نے ڈرائیور کو کہا، اچھا بھلا آدمی تھا، کہ بھائی میقات پہ گاڑی روکنا، ذرا ہم احرام باندھیں. تو کہنے لگے یہ میقات کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. حالانکہ وہ خالص عربی تھا ڈرائیور جو تھا بدھو، وہ بھی ایسا عربی کہ جو دیہات کے لوگ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا میقات کیا چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں آئے گا جب تو تمہیں بتا دوں گا. تو کہتے ہیں مجھے حیرانگی تو ہو گئی یہیں سے کہ یار یہ بچپن سے ادھر ہی پیدا ہوا ہے، عربی ہے، بدھو ہے، خالص ادھر کا رہنے والا ہے، اس کو میقات ہی نہیں پتہ کہ جب بھی حدود سے اندر داخل ہوا جاتا ہے تو احرام بندھا جاتا ہے، میقات ہوتی ہے ہر جگہ کی. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ تمہیں بیت اللہ پتہ ہے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. کہہ رہا نہیں یہ کیا کعبۃ اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر. تو دیکھیں یہ اندازہ کریں. تو کہا اچھا بھائی پھر چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم راستے سے تمہارے لیے بھی ایک احرام خریدتے ہیں، آج تم بھی ہمارے ساتھ عمرہ کرو. تو کہتے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہی ہے، تم کرا دو ساتھ میں، تاکہ کہ کبھی کسی نے زندگی میں مزید پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیا ہوا ہے تو میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ ہاں میں نے بھی کیا ہے. یہ شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے احرام خریدا، پھر میقات پہ رکے، وہاں پہ ہم نے نیت کری، اس کو سمجھایا، اس نے بھی احرام باندھا. پھر ہم جب حرم میں پہنچے تو پہلی بار اس نے کعبۃ اللہ دیکھا، اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کیا کرنا ہے. لوگوں کو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیوں پھیرے مار رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ ہندوؤں میں پھیرے مارتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے تو. آگ تو کہیں جل نہیں رہی. تو کہتے ہیں بس ہم جیسے کرتے جاتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ کرتے رہو. سارا کچھ کر کے پھر جو ہے نا احرام کھول دیا، چلو بھائی تمہارا مبارک ہو، عمرہ ہو گیا. اب جس کو اتنا نہیں پتا تو کیا پتہ نہیں ختنہ بھی ہوا ہو نہ ہوا. سوچنے کی بات ہے نا دماغ. جیسے ایک ساتھی آج عصر میں اس نے خود بتایا کہ مسلمان ہے اس کا گھرانہ، لیکن بچے سے پوچھا نا بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کیا تعلق ہے، تو اس نے کہا شاید میرے خیال سے خالہ زاد بھائی ہیں. نعوذ باللہ. اس کو یہی نہیں پتا کہ محمد کون ہے، مسلمان ہے، اور اس بندے کی عمر 60 سال کے یعنی کہ قریب آ چکی ہے. اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں نا اللہ حافظ ہے نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو وہیں رہ رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھائی تم تو اتنا آتے جاتے ہو، ڈرائیور ہو. کہا بس ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. جس کو جدھر چھوڑنا ہوتا ہے ہم چھوڑتے ہیں. اگر کھانے کا وقت ہو جاتا ہے ہم ہوٹل میں کھا لیتے ہیں، کہیں ٹھہرنا ہوتا ہے ہم ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں. پھر واپسی کے پھیرے کے فکر میں ہوتے ہیں ہم. تو ہمیں تو نہیں پتا واقعی، نہ روزہ پتہ ہے، نہ ان کو حرم پتہ ہے، نہ کعبۃ اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ ٹائم کی بات نہیں ہوتی. یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہوتی. دروازے پہ 35 سال سے دروازے کے باہر ہی حرم کے ان کی دکانیں ہیں، لیکن کبھی اندر نہیں گئے آج تک. تو یہ اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کے بالکل قریب بھی رہتے ہوتے ہیں اور سجدے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے. قیامت کے روز بھی جب سجدے کا حکم ہوگا تو ان سے جھکا ہی نہیں جائے گا، ان کی کمریں اکڑا دی جائیں گی. جھکنا بھی چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے، کیونکہ دنیا میں نہیں یہ پریکٹس تھی نا، نہیں کرتے تھے. تو بہرحال ان کو ٹائم ملنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے توفیق ہی نہیں ہوتا. بلکہ بعض لوگ تو ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ روضہ رسول ہے سامنے اور ادھر جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں. کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہے. جبکہ شاہ فہد جو تھا نا، اس نے جب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی مسجد نبوی کے اندر فل سینٹرل اے سی ہونا ہے، ایسا پلانٹ لگائیں کہ ہر جگہ نیچے زمین سے جو ہے نا ہر ستون کے ساتھ نا ٹھنڈی ہوا نکلے ہر جانب سے. تو اس کے لیے بہت بڑا جو ہے نا کارخانہ نما ایک پلانٹ لگنا تھا، اور وہ بھی ایک قریب جگہ میں جو ہے نا لگانے لگے. تو شاہ فہد نے منع کر دیا
کہ نہیں بھائی پھر یہاں پر جو ہے نا اگر گاڑیاں آئیں گی جائیں گی اور پیٹرول اور ڈیزل، پھر اس کی بدبو اگر ہوا چلی اور یہ روضے رسول تک چلی گئی تو یہ بے ادبی ہو جائے گی ہمارے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا وہابی ہیں اتنا خیال کر رہے ہیں وہ دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک کسی قسم کی کوئی گندی اور میلی کچیلی ہوا بھی نہ جانی چاہیے، ہرگز نہ جائے۔ لہذا اس نے یہاں سے وہ دور کرا کے جو ہے نا کسی اور جگہ پہ وہ آئے گا، اور اس نے کہا کہ اس راستے پہ بناؤ جدھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے مدینے کے اندر، تو وہ یہی راستہ تھا۔ یہ آگے بات آ بھی رہی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر عقیدت پسند ہے جو ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات اللہ نے ان عربوں کو وہ خدمت عطا کری۔ تو بہرحال یہ توفیق کی بات نہیں ہوتی۔ پھر عورتوں کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے فیشن کر کے ادھر مطاف میں پھر رہی ہیں، نئے نئے جوڑے پہن کے، جیسے انارکلی میں یہ پھر رہی ہیں، بازار میں گھوم رہی ہوں۔ تو فرمائے ان کے اندر قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی عظمت نہیں ہے، دلوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب اس راستے پہ آئے نا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، کہ مکہ کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ ارادہ نہیں کریں زندگی میں کہ میں مکہ چھوڑ کے نکلوں گا، کیونکہ حضور جس بات پر رو گئے ہمارے نبی، اور فرمائے کہ جب تک مکہ میں رہے تو اس کو سعادت سمجھے، اور یہاں سے نکلنا اس کو بدبختی سمجھے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، اس کا وقت ہی اتنا تھا تو اب اس کو نکلنا ہے، تو مقصد اس کو اسی انداز سے نکلے روتا ہوا، کہ میرے نبی بھی ایسے روتے ہوئے گئے تھے، آنسو گراتے، دل کے اندر اس کے غم ہو کہ میرے نبی بھی جب نکلے تو خود سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ مجبوری ہے، نوکری تھی ادھر ختم ہو گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، دل میں تمنا نہ رکھے کہ میں مکہ سے کب نکلوں گا، جان چھوٹے۔ میں نے خود ادھر ایسے لوگ دیکھے کہ یار میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی اس جگہ سے، خود انہوں نے مجھے سامنے بولا، خدام کام کرنے والے خادم، کہ یار وہ ہمارے اس نے شیخ نے ایسا پھنسا دیا ہے، میرا اقامہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور میرا پاسپورٹ ہے، اور جو ہے نا اتنے سال کا ادھر مجھے کام کرنا ہے، چھٹی بھی کوئی نہیں ہے، یار میں تو ادھر پریشان ہو گیا، کب پتہ نہیں میری یہاں سے جان چھوٹے گی۔ دیکھیں، اور یہ ہوتا بھی ہے، ایسے اکتا جاتے ہیں وہ تو، لیکن یہ عمل برا ہے، غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے، اور قرآن اتار دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ ضرور واپس مکہ آئیں گے۔ اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا لفظ بیان کیا، میں نے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ جیسے ہم نے قرآن کو نازل جب جب کرنا چاہا تو جبرائیل کو بھیجا تب تب، اور جس جس جگہ پہ کرنا چاہا تو کسی کے باپ میں کوئی اتنا دم نہیں تھا کہ وہ روک کر دکھا دے۔ جب جب اللہ نے قرآن کی آیات اتارنی چاہی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کفار کے جھمگٹ کے اندر ہی ہوتے تھے، تو وہیں پہ جبرائیل پہنچ جاتے تھے قرآن کی آیات لے کر، اور کوئی روک سکا کبھی؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ادھر اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ میرے نبی بات سمجھیں، جیسے ہمیں کوئی قرآن کو اتارنے سے نہیں روک سکتا، ایسے ہی آپ کو کہیں بھی پہنچانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ہمارا ارادہ ہوگا ہم آپ کو مکہ واپس لے آئیں گے، کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ پھر روک سکے، روک کر دکھائے۔ تو ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ واپس ضرور مکہ لے کر آئیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ رہبک کا راستہ ہے، مستورہ کا راستہ ہے، بدر یہیں پر ہے، اور ہجرت کا راستہ اس کو طریق الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھپ چھپ کر اصل راستے سے ہٹ کر نکل رہے تھے، تو یہاں پر مختلف وادیاں تھیں، ان کے نام بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک تو وادی عصفان گزرتی ہے، دوسری وادی قدید ہے، اور تیسری وادی خلیس ہے۔
بیر شرا ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، وادی تیمہ ہے، وادی علی تیمہ ہے۔ دیکھیں یہ سارے نام حدیثوں کے اندر آئے، آج بھی ان وادیوں کے یہی نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی ان کا ذکر وارد ہے۔ صرف ہے وادی جہاں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور سے جو ہے نا دھول اٹھ رہی ہے پیچھے کی جانب سے، کوئی گھوڑا تیزی سے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ ابو بکر پریشان ہوئے کہ یہ کون ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی تعقب کر رہا ہے ضرور، اور یہ تو ویران صحرا ہے، ادھر کسی کوئی اگر سفر بھی کر رہا ہو تو اس کو گھوڑا اتنا تیز دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اتنی ایمرجنسی نہیں، ضرور ہمارے ہی تعقب میں پیچھے آ رہا ہے، تبھی تو دیکھو اتنی تیزی سے دوڑا رہا ہے گھوڑے کو۔ اب انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہمارے تعقب میں، دیکھیں وہ دور سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر فرماتے کچھ پڑھ لیتے تو خاموش رہے۔ اب ابو بکر فرماتے میں نے دوبارہ عرض کیا، وہ اور قریب آ گیا کہ یا رسول اللہ ضرور ہمارے تعقب میں کوئی آ رہا ہے، قریب پہنچ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیا غم ہے، جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہے تو تمہیں کیا غم ہو رہا ہے، کیا ڈر ہے؟ ابو بکر آتے ہیں کہ میں خاموش ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ سوار تو اتنا قریب آ گیا کہ اب تو وہ اگر نیزہ بھی کھینچ کے مار دیتا تو ہمیں لگ سکتا تھا، اس قدر جب قریب آ گیا تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت قریب آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تو ان کو کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، پریشان نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں اب بس اتنی دیر ہوئی کہ وہ جو شخص تھا نا وہ تھا اس کا نام سراقہ، وہ تعقب میں ہی آ رہا تھا، ایک دم کہتا ہے سراقہ کہ میرے گھوڑے کے پاؤں اگلے جو دونوں تھے نا وہ ایک دم زمین میں دھنسے اور وہ ایک دم پلٹا اور میں جا کے جو ہے نا زمین پہ گر گیا، قلع بازی کھائی، وہ تو ایک دم دھس گئے اس کے پاؤں، رفتار سے جیسے ہی ایک دم گاڑی جا رہی ہے اور ایک دم آگے ایک کوئی چیز آ جائے تو کیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل جا رہی ہو کیسے گھوم جاتی ہے وہ، اور جو سوار ہوتا ہے وہ اس کو چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ تو سراقہ جب تھوڑا ہوش میں آیا کھڑا ہوا ایک دم حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو امپاسبل چیز ہو گئی نا، ناممکن کام ہو گیا کہ میں بچپن سے شہ سواری کر رہا ہوں، عربوں کا تو حال ہی یہی تھا نا، یہ تو بچپن سے گھوڑ سواری کرتے تھے، بچپن سے تیر اندازی کرتے تھے، تلوار بازی کرتے تھے، تیراکیاں کرتے تھے، نیزہ بازی سیکھتے تھے، بچپن سے ان کا شغل ہی یہی تھا۔ ہمارے جیسے بچے آج کل بچپن سے موبائل چلاتے ہیں، ایک سے ایک گیم کا ان کو پتہ ہے، ایک سے ایک جو ہے نا ڈرامے اور فلموں کا اور کہانیوں کا اور کھیلوں کا ان کو پتہ ہے، جس میں سارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو کہ تلوار بازی کیا ہوتی ہے، نیزہ بازی کیا ہوتی ہے، تیر اندازی کیا ہوتی ہے، گھوڑ سواری۔ ان کو تو کبھی گھوڑے پہ بٹھا دو تو وہ تو ویسے ہی ان کو پھینک کے چلا جائے گا گھوڑا۔ اونٹ تک پہ بیٹھتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں، بعض تو بڑا مزہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن بہت سے بچے ڈر جاتے ہیں۔ ہاتھی پہ کبھی بیٹھے ہی نہیں ہیں بچے۔ تو بہرحال تو وہ سراقہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا یہ کیسے ہو گیا، جبکہ وہ زمین بھی کوئی ایسی ریت والی نہیں تھی، وہ تو پکی جو ہے پتھریلی زمین تھی، وہاں تو گھوڑے کے پیر کیا انسان کے پیر بھی اندر نہ دھسیں، کیسے دھس گئے سمجھ ہی نہیں آئی۔ کہتے میں خیر سنبھلا، اٹھا، میں نے اس کو جو ہے نا زین سے پکڑ کے کھینچ کے گھوڑے کو باہر نکالا، میں پھر چڑھا، پھر میں نے دوڑایا اس کو کہ ہو سکتا ہے بھائی بائی مسٹیک بھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے پتھر آ گیا ہو یہ۔ کہتے میں نے پھر دوڑایا، جب میں پھر قریب پہنچنے لگا رسول اللہ کے تو دوبارہ یہی ہو گیا، ایک دم اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر گھس گئے اور وہ قلع بازی کھا کے گرا، میں دور جا کے گر گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ کہتے پھر جب میں کھڑا ہوا نا تو میں سمجھ گیا،
کہ بھائی یہ نہ کوئی میرے اس گھوڑے کی شرارت ہے کہ یہ خود ہی گر رہا ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے نا میری غلطی ہے کہ مجھے کوئی گھوڑ سواری یا شہ سواری اس کی کرنی نہیں آتی، ہم دونوں کی غلطی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور بے ضرور کوئی طاقت ہے جو اس نبی کو مجھ سے بچا رہی ہے۔ کہتا بس میری تو حالت ایسی ہو گئی اور میں نے تو چلانا شروع کر دیا کہ امان یا رسول اللہ، امان 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 چیختا ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ابو بکر بھی رک گئے۔ کہتا میں قریب گیا اور جیسے ہی قریب پہنچا تو میں تو چیخ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے امان دے دیں، کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہیں اللہ کا عذاب مجھے نہ پکڑ لے۔ پاؤں تو پکڑ لیے نا گھوڑے کے، اور مجھے 2 دفعہ سبق مل گیا، اب تیسری دفعہ تو عذاب پکڑے گا مجھے۔ یعنی کافر کو بھی اتنا اندازہ تھا، اتنا ڈر تھا کہ میں یہ آج تو گندی فلم دیکھ رہا ہوں موبائل پر، چلو آج اللہ نے چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، معاف ہو گیا ہو، میں نے توبہ کر لی۔ پھر اگلے دن دیکھ رہا ہوں، چلو پھر ہو گیا۔ اب تیسرے دن دیکھ رہا ہوں تو بھائی اللہ کا عذاب نہیں آ جائے، زمین نہ کھل جائے، میں اندر ہی نہ چلا جاؤں۔ کافر کو بھی یہ ڈر ہے اس زمانے کا۔ آج کے ماشاءاللہ مسلمان کو بھی یہ ڈر خوف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں تو پھر کروں گا، میں تو پھر کروں گا، میں تو پھر کروں گا۔ تو وہ بھی ایسا ڈرا اور رسول اللہ سے امان مانگنے لگ گیا کہ بھائی کہیں اللہ کا عذاب ہی مجھے نہ پکڑ لے، تو آپ مجھے جو ہے نا امان دے دیں، معاف کر دیں اور مجھے امان کے اندر ڈال دیں۔ تو بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اس سے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام سراقہ ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے انہوں نے دیکھ بھی لیا، ایک اندازہ بھی کر لیا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ابھی ہمیں بھی پتہ چلا کہ جو میں یہ بات عرض کر رہا تھا نا ابھی کہ ہمارے بچوں کو موبائل تک چلانے آ رہے ہیں اور فلمیں اور ڈرامے اور یہ سارا کچھ، تو حیرت کی بات ہے ایک عالم دین بتانے لگے کہ جو ہے نا ایک یہ تو آپ نے خود بھی سنا، ابھی گزشتہ دنوں بھی ادھر ہوا، 4-5 دن پہلے ایک بڑے عالم دین کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اگلے دن ایک اور عالم کو شہید کیا، لاکھوں کا مجمع ان کی جو ہے نا جنازے کے اندر تھا۔ بہرحال یہ تو الحمدللہ پھر بھی پاکستان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ لوگ علماء کے جنازے میں جاتے ہیں، ورنہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ ادھر تو بڑے سے بڑا عالم دین انتقال کر جائے تو جنازے میں کوئی اتنی کثرت نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں تعداد کے اعتبار سے، اور کہتے ہیں اگر ایک وہ عالم جو بتانے لگے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، اور اگر گانا گانے والی مغنیہ عورت جو ہے نا وہ مر جاتی ہے تو لوگ مر جاتے ہیں اس کے جنازے میں، مر گئے لوگ بتا رہے ہیں، وہ مری، کانسرٹ کرتی تھی، ناچنے والی زانیہ اور گناہگار، مری تو اس کے جنازے میں لوگ مر گئے، انتقال ہو گئے لوگوں کے، بتائیں۔ تو یہ تو ہم جو ہے نا اپنے اس زمانے میں بھی اب دیکھنے لگ گئے کہ مقصد یہ ایسی قومیں بھی بنیں گی جو میراثی بن جائیں گی، ایسی قومیں ہو گئے، حالانکہ ہماری میراث تو یہ نہیں تھی، ہماری میراث تو الگ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین کا کام ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں جو یہ سراقہ آیا تھا نا، یہ اصل میں تھا رابک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا یہ، اس کو بھی چونکہ وہ اعلان پتہ چل گیا تھا ابو جہل کا کہ 100 اونٹنیاں میں اس شخص کو دوں گا جس نے رسول اللہ یا ابو بکر کا پتہ بتایا، ان کو پکڑ کے لے آیا۔ 100 اونٹنیاں اس زمانے کا سمجھ لیں کہ جیسے آج ہمارے یہاں بلینئر ہو جائے کوئی شخص، امیر ترین ہو جائے، اس کے چکر میں یہ آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ بھائی سراقہ تمہیں ٹھیک ہے امان چاہیے، تمہیں امان تو دے دیتے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تو کہا نہیں، مجھے آپ لکھوا کر دے دیں۔
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو لکھ کر دے دو کہ میری طرف سے اس کو امان ہے، یعنی میری طرف سے یہ محفوظ ہے، امن کے اندر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو نہ لکھ کر دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب فرمایا کہ دیکھو سراقہ، میری طرف سے تمہیں امان ہے اور تمہیں جو ہے نا اب کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور پہلے بھی میں نے کوئی تمہیں تکلیف نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم ہمارے تعاقب میں تھے اور اس طریقے سے آ رہے تھے، تو یہ معاملہ سارا ہو گیا، ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا سراقہ، تو کہا کہ اچھا اب دیکھو آپ کے تعاقب میں پکڑنے کے لیے فرمایا کہ اب کیا ارادہ ہے تمہارا، اب بھی ہمیں چاہتے ہو کیا پکڑنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ نہیں نہیں، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ الٹا میں تو آپ سے یہ وعدہ اب کرتا ہوں کہ آپ مدینے کی جانب جائیں اس راستے پر، اور میں دیکھتا ہوں پیچھے سے اگر کوئی آپ کے تعاقب میں آئے گا تو میں اس کو دیکھوں گا۔ دیکھیں اب الٹا دشمن جو پکڑنے آئے تو وہ الٹا کیا بن گیا؟ محافظ بن گیا۔ تو یہ تو اللہ کرنے والے، اللہ دلوں کو پھیرنے والے، کہتا میں اس کو دیکھ لوں گا، آپ جائیں سکون سے اب اپنا سفر کریں، کسی کوئی دشمن آئے میں اسے دیکھوں۔ اب دیکھیں اللہ کی پاک ذات ہے جو دشمنوں کو بھی جو ہے نا ساتھی بنا دے، اور دیکھا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دشمنوں کی وجہ سے چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، اور جس کو دشمن تلاش کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ میں تمہیں ایک بات نہیں بتاؤں، تمہیں میں بتاتا ہوں وہ دن، تم بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا جس دن اگر تم کسریٰ کے کنگن جو ہے اپنے ہاتھوں کے اندر پہن لو، بتاؤ۔ اب کسریٰ کے کنگن آپ سمجھتے ہیں اس دور میں یہ کیا بات تھی؟ جیسے آج آپ کو کوئی کہے کہ بھائی تمہیں کیسا لگے گا اگر میں تمہیں وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیٹ پہ بٹھا دوں، کیسا لگے گا تمہیں؟ آپ کو اب اندازہ ہوا اس بات کا۔ اور یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیٹ کچھ بھی نہیں ہے، جو پاور اس وقت کسریٰ اور کیسر کی تھی نا، ایسے آپ 1000 امریکہ اگر جوڑ لیں ان کی طاقت، اس سے زیادہ طاقت اس زمانے میں کیسر و کسریٰ کی تھی، جو طاقت اس کے بعد قیامت تک کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتی، ایسی سپر پاور تھے وہ اس زمانے کے، پوری دنیا پہ کنٹرول تھا۔ ابھی تو ان کا جو ہے وہ جہاں سے وہ تیل اور جو شپس نکل رہی تھیں ادھر کنٹرول نہیں تھا، وہ کیسے ایران نے ماشاءاللہ روک دیا۔ ہرمز کہتے ہیں نا اس کو، آبنائے ہرمز، حالانکہ نام بھی غلط ہے، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں۔ یہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو فتح کیا تھا، یہ تو حقیقت میں آبنائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے، یہ ان کی فتح کی ہوئی جگہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان الحمدللہ ان کے کنٹرول، اور بھی پتہ نہیں کتنی جگہ، تو پوری دنیا کنٹرول میں تھی سوائے اس وقت بھی مکہ اور مدینہ کے 2 شہروں کے علاوہ، پوری دنیا پہ کنٹرول تھا، اور ایسی طاقت تھی، کہتے قیامت تک ایسی طاقت نہیں آئے گی۔ تو حضور کیا فرما رہے کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنا دیے جائیں تو سراقہ بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ اب سراقہ جو ہے نا عجیب حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا حضور کو کہ یار یہ وہ آدمی، سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، کہ جو خود پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں دشمنوں سے بچ کر، اور مجھے اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں، تو ان کو عجیب سی حیرت زدہ بات لگنے لگ گئے۔ تو سپر پاور جو ہے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی، اور جو اس کا سب سے بڑا مین کردار ہوگا بادشاہ، اس کے کنگن جو ہے نا سراقہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ دن کیسا ہوگا، تمہیں کیسا لگے گا اس دن؟ تو کہا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت ٹوٹ جائے گی، سپر پاور ختم ہو جائے گی، اور کہاں میں بدو آدمی، بدو قسم کا دیہاتی، ان پڑھ، غیر پڑھا لکھا، اور بادشاہ کے کنگن جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، کہاں کسریٰ کہاں میں؟ کہا کہ یہ ایسا اگر ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ کہا اچھا
یا رسول اللہ آپ مجھے بس یہ کام کر دیں، امان دے دیں ابھی فی الحال تو یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے۔ خیر امان دے دیا، لکھوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کبھی سراقہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ بھی گیا، پکڑا بھی گیا تو اس کو امان ہے۔ چنانچہ پھر جب فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں موجود تھے اور طائف فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا مکہ بھی فتح ہوا۔ اب یہ اتفاق دیکھیں اللہ کی جانب سے کہ سراقہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنا، اور مسلمانوں نے، صحابہ نے لا کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا کہ لیں بھائی یہ قیدی آ گیا۔ اب سراقہ نے جیسے یہ دیکھا تو اس کے پاس وہی پرچہ نا جیب میں تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا پرچہ اور کہا یہ دیکھیں یا رسول اللہ یہ وہی پرچہ پڑھ لیں ذرا، آپ نے مجھے جو ہے نا امان لکھ کر دیا تھا، ابھی آج تو میں قیدی بن کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، تو آپ تو مجھے امان دے چکے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الیوم یوم البر والوفا، کہ واقعی آج کا دن جو ہے وہ نیکی کا ہے اور وفاؤں کا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنے کا دن ہے، بھلائی کا دن ہے۔ تو ٹھیک ہے امان کا دن ہے، جاؤ، ہم نے تو تمہیں پہلے ہی امان دے دیا تھا، بالکل ہم اپنی زبان پر قائم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ یا رسول اللہ اب میں کدھر جاؤں گا، اب جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ تو فتح ہو گیا، اب ہمارا کچھ بچا ہی نہیں ہے یہاں، میں کدھر جاؤں، اب جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خبر دی تھی نا، کہتے ہیں اب تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اس میں کسریٰ کی طاقتیں ٹوٹیں اور مسلمان فاتح ہو گئے اور اسلام کا پرچم جو ہے نا لہرا دیا گیا۔ اب سپر پاور کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا تھا نا کہ لا کسریٰ بعدہ ولا قیصر بعدہ، کہ میرے بعد نہ کسریٰ کی طاقت باقی رہے گی اور نہ قیصر کی طاقت جو ہے نا باقی رہے گی، اور سپر پاور ٹوٹ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ہولڈ آ گیا۔ اچھا جو کسریٰ بادشاہ تھا نا یہ بھاگا جان چھڑا کے، تو بھاگا تو لوگ جب بھاگتے ہیں تو اپنی املاک ہر چیز چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اپنے کنگن بھی چھوڑ کے بھاگا۔ اب صحابہ نے جو ہے نا وہی کنگن اٹھائے اور لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے نا پیش ہو گئے اور حاضر کر دیے کہ یا امیر المؤمنین یہ ہیں جو ہے نا کسریٰ کے کنگن، بادشاہ کے۔ بھاگ گیا وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوراً کہ اچھا وہ سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ سراقہ کدھر؟ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے سراقہ کو ڈھونڈا لے کر آئے پکڑ کے کہ بھائی آجا سراقہ، تمہیں امیر المومنین بلا رہے۔ سراقہ آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ ذرا بتاؤ وہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، بات یاد ہے تمہیں؟ کہہ رہے ہاں مجھے بالکل یاد ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا کہ جس دن کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں تم نے پہنے ہوئے ہوں گے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا اس وقت؟ تو کہا ہاں آ جاؤ ادھر سراقہ، لو میں تمہیں خود امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے کسریٰ کے کنگن آج پہناتا ہوں سارے صحابہ کے سامنے، اور تم جاؤ جا کر ایک ایک صحابی کو یہ کنگن دکھاؤ تاکہ میرے نبی کی جو بات کہی ہوئی تھی نا وہ سچ ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اندازہ فرمائیں کہ صداقت کا علم اور اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم، کہ آپ نے کیسی کیسی خبریں کیسی تکلیف والے مواقع پر جو ہے نا وہ دی ہیں، اور وہ ساری خبریں الحمدللہ سچ ثابت ہیں۔ حالانکہ خود وہ موقع دیکھیں تو بڑا تکلیف کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کچھ دیر پہلے آنسو گر رہے تھے، داڑھی سے بہہ رہے تھے، اور آپ مکہ کو یاد فرما رہے تھے، اور اب دیکھیں وہ آپ خبر کیا دے رہے ہیں اس سراقہ کو کہ کسریٰ سپر پاور ہے، اب ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ انہوں نے کام ہی غلط کر دیا نا کافروں نے۔ تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، پھر نیک آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ اب جو کر دیا نا انہوں نے یہ غلط ہو گیا،
اب اس کے بعد جو ہے نا ضرور اللہ کی طاقت جو ہے نا وہ جوش مارے گی اور کچھ نہ کچھ سامنے ضرور اچھا آئے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے، سفر کر رہے ہیں، جب آگے بڑھ لیں تو ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو موجود پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اونٹنیاں جو ہیں ان کا دودھ بھی سوکھ گیا، ظاہر ہے جانور کو بھی نہیں کھانا پینا مل رہا تو دودھ کہاں سے ہو۔ اب سفر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، دن رات جو ہے نا برابر رک ہی نہیں رہے، سفر چل رہا ہے، کھانا پینا کچھ نہیں آپ ساتھ۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، تو دیکھا دور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ایک خیمہ نظر آ گیا، دور ایک جو ہے نا خیمہ ہے۔ اب جو ہے نا اس خیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر سے کہ ابو بکر اس خیمے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا پتہ وہاں پہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کوئی ساز و سامان مل جائے، کچھ کم از کم آرام کرنے کا موقع مل جائے، ایک سکون کی جگہ تو ہے نا۔ تو ضرور کوئی انسان کی ہی نشانی نظر آ رہی ہے اگر خیمہ گڑا ہوا ہے تو۔ اب ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں، شاید کچھ مل جائے۔ تو اب کہتے ہیں واقعی عرب لوگوں کا یہ انداز بھی ہوتا تھا، بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، خانہ بدوش جن کو کہا جاتا ہے، جدھر دیکھتے تھے کہ بھائی ان کا ریوڑ ہے ساتھ میں اور ان کو جو ہے نا کوئی کھانے پینے کی اپنے جانوروں کا سامان یا کوئی غلہ آس پاس دور کہیں چرانے لے جائیں تو مل جائے گا، وہاں پہ کوچ کر جاتے تھے، ادھر ہی خیمے گاڑ لیتے تھے۔ اگر پتہ چلتا تھا دور کہیں بارش ہو گئی تو ادھر ضرور سبزہ ہوگا تو یہاں سے سامان اٹھاتے تھے ادھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ انداز ہوتا تھا عربوں کا، خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے تھے، اپنے مال و سامان اور جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی بسر، ساری زندگی ان کی ایسے ہی نکل جاتی تھی، ایسے ہی ساری زندگی گزر جاتی تھی۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو ایک بوڑھی عورت، بڑھیا قسم کی عورت، جس کا نام حدیثوں میں پتہ چلتا ہے معبد تھا، معبد۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کیا ہم کچھ دیر آپ کے خیمے میں وقت گزار سکتے ہیں، اس خیمے کے سائے میں، اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ سلام دعا کرنے کے بعد، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہی تھی، ہمیشہ جب کسی سے کلام کرتے تو اول سلام کرتے تھے۔ تو عورت نے کہا ہاں جی بالکل، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضیافت کرنے کے اور اکرام کرنے کے اور سخی دل کے لوگ، عربوں کی یہ عادت ہے، سخاوت بڑی مشہور ہے۔ اور اگر کوئی عرب آپ کو ایسا نظر آ جائے نا کہ جو سخی نہ ہو تو بس پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی ہماری نسل کا ہی ہے۔ ہو جاتا ہے ایسا، 50 60 70 80 یا 100 سال کے عرصے میں مقصد کے کسی عربی نے کسی پاکستانی سے شادی کر لی، یا اور کوئی خدا نخواستہ سلسلہ ہو گیا، تو اب نظر تو وہ عربی آ رہے ہیں لیکن وہ عربی حقیقت میں ہے نہیں، عربی بولنے سے تھوڑی عربی بن جاتا ہے، یا عربستان میں کوئی رہ رہا تو وہ عربی نہیں بنتا تب بھی۔ تو اگر تو آپ کو واقعی نظر آ جائے نا کہ سخی نہیں ہے بلکہ کنجوس ہے، بھائی پیسے گن گن کے جو ہے نا رکھ رہا ہے اور کل کی سوچ رہا ہے، کیونکہ عربی تو آج کی نہیں سوچتا، ابھی کی سوچتا ہے وہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا میں کل کر لوں گا، وہ کہتا ہے کل کا پتہ ہی کوئی نہیں، ابھی کا مجھے پتہ ہے، ابھی کھاؤ دبا کے، خرچ کرو دبا کے، کھلاؤ دبا کے، سخاوت ہے ابھی کرنا ہے۔ ہم تو ساری زندگی اسی کنجوسی میں گزار دیتے ہیں نا کہ ابھی بچانا ہے، ابھی تو بچانا ہے، بس ابھی تو بچانے کا وقت ہے، ابھی بچا لو اور بعد میں جو ہے نا کھا لو، بعد میں ڈاکٹر منع کر دیتا آپ کھا ہی نہیں سکتے، اب تو آپ کا ٹائم اوور ہو چکا، آپ نے جو 30 سال کھا لیا تو کھا لیا، اب کھانا آپ کو کھائے گا، اب جب آپ نے کھایا نا تو وہ آپ کو کھائے گا، اب تو بیچارے کے پاس کھانے کا وقت آیا تھا اور ابھی منع ہو گیا۔ ایسے ہی شادی کا سلسلہ ہے، کہتے ہیں 30 سال تک جس کی شادی نہیں ہوئی بس وہ سمجھ لے کہ دنیا میں وہ ڈھول ہی بجانے آیا ہے، بس شادی وادی کا ٹائم تو گیا، کیونکہ 30 سال کے بعد تو انسان خود منہ سے اقرار کر رہا ہوتا ہے جی میری تو طاقتیں جواب دے گئی ہیں، ختم ہو گیا سب۔
اب گھر والے جشن منا رہے ہیں کہ اس کی تو اب ہم نے شادی کرنی ہے، اب تو یہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں تو اب پاؤں پہ کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کھڑا رہا، سب ختم ہو گیا۔ تو بیچارے کا جو ہے نا اتنا عرصہ نکل جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے انسان، بخل کے اندر جو عرب نہیں سوچتا، وہ ابھی کا سوچتا ہے، ابھی کرنا ہے، ابھی کھلانا ہے، ابھی ضیافت کرنی ہے، ابھی اکرام کرنا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا بھائی اہلاً و سہلاً مرحبا، جیسے بڑھیائیں کہا کرتی تھی بھائی 100 بسم اللہ 100 بسم اللہ، جی مہمان آ گیا اور رحمت آ گئی اللہ کی، اسی انداز سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جان آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا ہے؟ بیٹھتے ہی جو ہے نا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا واللہ بخدا اگر میرے پاس کچھ خیمے میں کچھ بھی ہوتا نا کھانے پینے کا تو آپ کو پوچھنا ہی نہیں پڑتا، میں تو آپ کے پوچھنے سے مانگنے سے پہلے ہی جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دیتا، کیونکہ یہ عرب لوگ جانتے ہیں کہ یہ عیب کی بات ہے کہ کوئی آ جائے آپ کے گھر میں اور آپ اس کو کھانا پیش نہ کریں، یہ برائی سمجھی جاتی ہے ان کا۔ عرب تو اتنے مہمان نواز اور ضیافت والے ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے ماشاءاللہ پٹھان بھی ایسے ہوتے تھے، اب بھی ہیں کچھ، لیکن اسی لیے جو آپ نے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن میں پڑھا ہوا ہے نا کہ جیسے ان کے پاس فرشتے آ گئے تھے انسانی شکل میں، تو فوراً ان کے آتے ہی ابھی وہ بیٹھ رہے اور یہ نکلے اور بچڑا ذبح کیا اور جلدی بوٹیاں بنائیں اور صاف کر کے اور پکا کے اور بھون کے لا کے نا سامنے پیش کر دیا، کھاؤ بھائی۔ اب وہ کہنے لگے بھائی ہم تو نہیں کھاتے۔ بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا۔ اب یہ آپ غور کریں تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پوچھ ہی لیتے تو اپنا بھی وقت بچ جاتا، ان کا بھی بچ جاتا، لیکن یہی تو اصل بات ہے نا، جب کہا نا کہ بھئی فقربہ الیہم قال الا تاکلون، کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ اب وہ تو فرشتے تھے نا، فرشتہ کیسے کھائے گا؟ تو اگر پوچھ ہی لیتے پہلے تو اتنا محنت نہ کرنی پڑتی۔ لیکن جو یہ بات یہاں پر پتہ چل رہی ہے نا کہ کھانے پینے سے پہلے جو ہے نا کچھ پوچھنا نہیں ہے، کھانے پینے کا پیش کرنے سے، بلکہ پیش کر دینا ہے۔ اور ہمارے تو ایک عالم صاحب فرماتے تھے کہ کراچی والوں سے تو چائے کا پوچھنا نا یہ گناہ ہے، کہتے تھے کراچی کا تو ہر بندہ جو ہے وہ چائے پیتا ہے، ان کو تو بس پیش کر دو۔ اور ہمارے ہاں الٹا حساب ہے، جاتے ہوئے جو ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے چائے تو نہیں پینی تھی؟ ابے بھائی، اور اچھا پھر دوسرا یہ بھی کہ پوچھنا نا کہ یار آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے؟ اگر عزت دار بندہ ہوگا تو وہ ضرور کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور کوئی اگر ایسے مقصد دوسرے قسم کا بندہ ہوا بدماش تو وہ ہو سکتا ہے لسٹ پیش کرے کہ ہاں بھائی یہ بھی مقبول ہوا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہی تو نبیوں کی سنت ہوتی ہے نا، انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے، اور سنت بھی یہی ہوتی ہے نبیوں کی کہ وہ اس قدر سخی اور کریم ہوا کرتے ہیں کہ اپنی عادت سے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی وہ جو ہوتا ہے نا پیش کر دیتے ہیں، لا کر رکھ دیتے ہیں سامنے۔ اب یعنی کہ وہ تکلفات کے اندر نہیں پڑتے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج بن گئے نا، تکلفات میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ مہمان کو آپ کے گھر کی دال روٹی بھی اچھی لگے گی، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے نا، الگ ہو جاتا ہے۔ دال چاول ہے آپ وہ پیش کر دیں اس کو مزہ آ جائے گا، جو گھر میں آپ کے پکا ہوا ہے وہ آپ اس کو پیش کر دیں، کوئی وہ نہیں، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ جی بازار سے فلانا کھانا منگوانا پڑے گا، یہ کرنا وہ پکڑنا پڑے گا، کوئی ضرورت، جو حاضر ہے اس کو پیش کر دیا جائے۔ اب بعض لوگ تو یہ بھی ہے کہ جی جب مہمان آ گیا نا تو بھلے دور سے آیا بڑا، اب اس سے جو ہے نا پوچھتے ہیں جی اچھا جی کب آنا ہوا آپ کا، کب آپ تشریف لائے؟ کہتا ہے جی میں تو کل ہی آیا تھا۔ اچھا جی وہ آپ تو بس بڑے لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، اسی لیے آپ بڑے لوگوں کے یہیں ٹھہرے ہوں گے یا بڑی جگہ پہ ٹھہرے ہوں گے کہیں، ہم تو غریب لوگ۔ جان چھڑانے کا طریقہ یا جان چھڑاتا ہے نا انسان۔ اور اسی طرح جو ہے نا مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ میرے یہاں نہیں آ جانا، پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں اچھا کہاں ٹھہرے میں، وہ بیچارہ بھی تو آ کے ادھر ہی ٹھہرا ہے،
پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں، آپ تو بڑے لوگ ہیں، بڑی جگہ ہی ٹھہرے ہوں گے، اور جی چلیے میں ابھی آپ کا جو ہے نا ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام کر دیتا ہوں، کب آپ کی واپسی ہے، یہ پہلے سے ہی جو ہے نا، تاکہ یہ نہیں ہمارے گلے میں نہ لٹک جائے۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، تو یہ کوئی دعوت نہیں ہوئی بلکہ یہ تو عداوت ہوئی، دشمن۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ تکلفات میں نہیں پڑیں، بلکہ جو گھر میں لیں، پانی ہے کہتے ہیں پانی پلا دیں۔ بعض لوگ ٹھنڈا پانی نہیں، بیچارے کو پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پیش کرتے، چائے ہے وہ پیش کر دیں، جوس ہے، شربت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی پانی میں بھلے نمک ڈال کے پیش کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیش تو کرے نا کچھ نہ کچھ۔ تو اس پر جو ہے نا وہ لطیفہ بھی بڑا مشہور تھا نا، ایک بڑھیا خاتون تھی، وہ ٹکر لگی تو گر گئی، اب اس کی آنکھیں بند ہیں، تو لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے، اب کوئی کہہ رہے جی پانی لاؤ، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی پانی چھڑکو تو آنکھ تو کھلے کم از کم، تو کسی نے آواز لگا دی جی لسی لاؤ نا، تو بڑھیا نے آنکھ کھول کے بولا کہ اس کی تو سن لو کوئی، لسی لانے والا جو ہے نا اس کے بعد تو کوئی غور کرو، سارے جو ہے وہ پانی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا غور کر رہے۔ تو ایسے ہی عادت ہے کہ جب کوئی کھانے پر مسافر کو بلائے، کہتے ہیں کہ دنیا میں قریش قبیلہ ایسا واحد ہے کہ جب ان کو دعوت کے لیے اشارہ کیا جائے تو آستینیں چڑھا کے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور صاف کر کے اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کھلاتا ہے کوئی ان کو تو رچ کے کھاتے ہیں، اور جب کھلاتے ہیں خود تو رچ کے کھلاتے ہیں، ایسی عادت واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش والوں کی۔ تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات فرمائی نا کہ وہ تو گھر کبھی بھی برکت والا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور ہی موجود نہیں ہے۔ یہ اسی لیے تو ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی بھی اچانک، اور مہمان تو ہوتا بھی وہی ہے جو اچانک آتے، فون کر کے کہنا اس کو کہ بھائی آپ فون کر کے آ جاتے، تو یہ تو بدتمیزی ہے، اور یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقہ ہے کہ آپ بتا کے کیوں نہیں آئے، پھر وہ مہمان توڑی رہا۔ جب اس نے بتا کے ہی آپ سے ٹائم لے کر ہی آنا ہے تو یہ مہمان نہیں رہا۔ مہمان تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اچانک ٹپکتا ہے، اور اچانک آپ اسے جب برداشت کرتے ہیں، اس پر ہی تو رحمت آتی ہے، اسی پہ تو گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ لیکن ہمارا اسٹائل بدل گیا، دو چار دانے اب اس کے سامنے، کھجور ریڈی میڈ چیز ہے نا، فوراً رکھ دی۔ کھجور پوری غذا ہے، کہتے ہیں جس نے ایک کھجور کھا لی 3 دن تک یہ غذا کی وجہ سے موت نہیں آئی گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھوک سے مر گیا اگر کچھ بھی نہیں کھایا اس نے 3 دن، پوری غذا ہے مکمل۔ صحابہ ایک ایک گٹلی چوس چوس کے کتنے دن ایک ایک کھجور ملتی تھی، تقسیم ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ کبھی اس گھر میں برکت آ ہی نہیں سکتی جس میں کھجور ہی نہیں۔ اسی لیے عربوں کے ہاں ہر وقت ان کی صفت میں، گدی میں یہ بات شامل تھی، 2 چیزیں، ایک سرسوں اور دوسرا یہ کھجور، ہر وقت ان کے پاس موجود ہے۔ ادھر ٹکڑے ڈالے اور وہ ریڈی میڈ ہے، تیار کر کے سامنے پیش کر دیا، مکمل کمپلیٹ فوڈ ہے، مکمل غذا ہے۔ یہ صفت عربوں کی، ہر وقت رکھتے ہیں گھر میں۔ تو جب دیکھو یہ تیار چیزیں فوراً سامنے رکھیں، اب اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے کہ میں حاضر نہیں کرتی، میں تو مانگنے سے پہلے آپ کو دے دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو بیمار بکری ہے، تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تبھی تو میرا خاوند جو ہے مویشیوں کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہے، اور لیکن یہ بکری چونکہ چل ہی نہیں سکتی ہے تو لہٰذا اس کو بیماری کی وجہ سے تو یہاں چھوڑ کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہاری اجازت ہے بس، تو ہم دودھ نکال لیں اس کا کم از کم۔ اب یہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حیران ہونے لگ گئے، بھائی اگر تو آپ کی طاقت ہے تو اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے نا تشریف لائے اور آ کر اپنی پشت مبارک اس کے جو ہے نا سے ہاتھ پھیرا، بکری کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ یا اللہ آج تیرا نبی مہمان ہے اور پیاسا ہے، اسباب کی حد تک جتنا میرے ہاتھ میں تھا میں نے کر لیا، ہم بکری تک آ گئے، اب آگے دودھ دینے والے تو آپ ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے دودھ دھونے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو دیکھا پہلی دفعہ حیران رہ گیا
ابو بکر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دودھ بھی نکالنا جانتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا فن ہے نا، بڑی مہارت کا کام ہے، دودھ نکالنا، بھینس کا، گائے کا، بکری کا. ہمارے بچے اگر ان کو کہ ان کا تو بیچاروں پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ نکلتا محنت سے تھا اور ایک پورا طریقہ ہوتا تھا، تو پھر پینے میں بھی ایک عجیب مزہ آتا تھا. اور شوق سے ہمارے بچے تو دودھ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چلو خالص نہیں بچا پھر بھی تو کچھ تو وٹامن ہے. تو دودھ نکالنا آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ابو بکر فرماتے میں تو حیران رہ گیا کہ یہ بھی فن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہمارے بچے دیکھیں تو وہ اس کو ایک ایونٹ ہی سمجھیں کہ بھائی چلو کم از کم دودھ نکالتے دیکھتے ہوئے مزہ تو آ رہا ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھے اور برتن دونوں پاؤں کے درمیان میں ایسے پھنسایا اور بڑے پیار سے جو ہے نا ایسے بکری کو کھینچا اور دودھ نکالنا شروع کیا. اور اتنے کہتے ہیں زبردست انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نکال رہے تھے کہ ایسے لاٹھیں جو ہے نا تیزی سے نکل رہی تھیں، جھاگ بنا رہی، جیسے کوئی جو ہے نا تازہ بکری ہو اور صحت مند بکری ہو، اس کا دودھ جیسے نکل رہا، اور برتن پہ برتن بھرے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اور برتن لو. خیمے میں کہتے ہیں جتنے برتن تھے سارے پیش کر دیے، سارے لبالب بھر گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیا، ابو بکر کو پلایا، اور اس بڑھیا خاتون کو بھی جو ہے نا پیٹ بھر کے پلایا، اور فرمایا کہ بھائی تھوڑا بہت راستے کے لیے رکھ لو اور باقی جو ہے نا اس خاتون کے حوالے کرو، اور ہم تو اب چلتے ہیں بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا جو ہے نا شکریہ ادا کیا، بھائی تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے اپنا خیمہ ہمیں اس کی چھت کو استعمال کرنے دیا، اور تم نے اپنی بکری ہمیں استعمال کرنے دی. اور دیکھو میرا نام جو ہے نا وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی مجھے کہتے ہیں. جب کبھی اگر تمہارا مدینہ آنا ہو، تمہیں کوئی کام پڑے تو بس تم ضرور میرے پاس حاضر ہو جانا، مل لینا، کم از کم خیر خیریت لے لینا. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جو خاتون بڑھیا ام معبد تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام تو ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، خیر خیریت بتا دی اس طریقے سے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے. اور ام معبد نے اپنے شوہر کے آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو لبالب سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے، اے ام معبد یہ کہاں سے اتنا دودھ آ گیا؟ فرمانے لگیں یہ قصہ عجیب ہے. اور علماء کہتے ہیں آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک میں سب سے بہترین تعریف جو کی ہے کسی صحابی نے نہیں کی جو ام معبد نے کی ہے. اور یہ میں نے آج بتانی تھی لیکن وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ اس کو اگلے درس پہ لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.